ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سوشل نیوز اور میں ہوں محمد آصف۔ ناظرین، سپریم کورٹ آف پاکستان کل خاموش رہی، کچھ نہیں کیا، اس کی کیا وجہ تھی یہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ اور کل گورنمنٹ اور پی ٹی آئی کے مذاکرات جو ہے وہ شروع ہوئے، یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ شاہ محمود قریشی کی سربراہی میں 3 رکنی کمیٹی بنی اور شاہ محمود قریشی صاحب اس کمیٹی کا حصہ کیوں بنائے گئے، یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیا وجہ ہے شاہ محمود قریشی کو اس کمیٹی کا حصہ کیوں بنایا گیا۔ اور جو مذاکرات کل ہوئے، اس جو پہلا فیس مذاکرات کا کل ہوا وہ کہاں جا کر پھنسا، یہ بھی ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ ناظرین، سپریم کورٹ آف پاکستان کل خاموش رہی۔ جیسے ہی سماعت شروع ہوئی، بینچ بیٹھا تو چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب اور دوسرے جو ہے جسٹس منیب اختر صاحب اور جسٹس اعجاز الحسن صاحب اس کمیٹی کا، اس 3 رکنی بینچ کا حصہ ہیں۔ یہ جیسے ہی سماعت شروع ہوئی تو شروع سے لے کر آخر تک جو 2 جسٹس تھے، منیب اختر صاحب اور اعجاز الحسن صاحب، یہ خاموش رہے پوری سماعت کے اندر۔ انہوں نے کوئی سوال نہیں پوچھا، انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی۔ کل بہت بڑا ہلچل تھی پاکستان کے اندر کہ کوئی بڑی دھماکہ ہوگا، بڑی کارروائی ہوگی، اس میں یہ توہین عدالت کا کیس جو ہے وہ بھی چل سکتا ہے اور اس حکومت جو موجودہ حکومت ہے اس کو فارغ بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ ہم جو ہے آپ کی آپ کو ڈیڈ لائن نہیں دے رہے، آپ کو کوئی آرڈر نہیں دے رہے، تو ہم نے آپ کو ایک تجویز دی تھی مذاکرات کی، ہم آپ جو بھی کریں گے فیصلے میں لکھیں گے۔ یہ کہہ کر بینچ جو ہے وہ اٹھ گیا، تو آگے کی ڈیٹ بھی نہیں دی گئی اور نہ ہی کچھ بتایا گیا۔ اور کچھ صحافی جو ہے، صحافی حضرات جرنلسٹ ہیں، ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ جو معاملات ہیں یہ ملتوی کر دیا گیا ہے، طویل عرصے کے لیے اس کو پینڈنگ ملتوی کر دیا گیا ہے۔ اور کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہو سکتا ہے شام تک کوئی آرڈر آ جائے، کوئی فیصلہ آ جائے، تو لیکن شام تک ایسا معاملہ کچھ نہ ہوا، کوئی فیصلہ سامنے نہ آیا، کوئی آرڈر نہیں آیا اور نہ ہی اس معاملے کی آئندہ ڈیٹ پیشی دی گئی۔ تو دوسری طرف جو ہے وہ گورنمنٹ، وہ بھی بڑی ایکٹیو تھی، وہ بھی اپنے جو ہے وہ اپنے معاملات سمٹانے، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے وہ بھی اپنے اقدامات جو ہے وہ سر انجام دے رہی تھی۔ گورنمنٹ نے قومی اسمبلی میں وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب کے لیے اعتماد کا ووٹ کے لیے بندوبست کیا، اور انہوں نے کل جو ہے میاں شہباز شریف نے کے لیے اعتماد کا ووٹ جو ہے وہ کروائے گئے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اپریل 2022 میں جب میاں شہباز شریف کو وزیر اعظم بنایا گیا تھا تو اعتماد کا ووٹ لیا گیا تھا، اس وقت 174 ارکان نے اعتماد کا ووٹ دیا تھا، لیکن اب جو ہے کل جو اعتماد کا ووٹ لیا گیا ہے وہ ان ارکان کی تعداد 180 جو ہے وہ ہے، یعنی 180 ایم ایل اے نے میاں شہباز شریف کو اعتماد کا ووٹ دیا ہے۔ اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو عبدالشکور صاحب وفات پا گئے ہیں، اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اگر وہ فوت نہ ہوتے تو ان کا ووٹ بھی ہمارے حق میں تھا۔ اور جو اسپیکر صاحب ہیں وہ بھی ہماری پارٹی کے ہیں، ان کا ووٹ جو ہے وہ بھی ہمارا ہے، یعنی 182 ووٹ ہے ہمارے جو میاں شہباز شریف کے حق میں ووٹ ہے۔ تو اور میاں اور جو ہے جو وزیر اعظم میاں شہباز شریف، انہوں نے خطاب کیا، انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے جو مجھ پر اعتماد کیا ہے، اعتماد کا ووٹ دیا ہے، میں اس کا مشکور ہوں، اور ہم جو ہیں اس پارلیمنٹ، اس قومی اسمبلی کے لیے میں قربانی دینے کے لیے تیار ہوں۔ اگر سپریم کورٹ آف پاکستان مجھے فارغ کرتی ہے تو میں ہونے کے لیے تیار ہوں، اگر مجھے
مجھے توہین عدالت کی کارروائی میں بھی لے جانا چاہے سپریم کورٹ، تو میں حاضر ہوں، میں جان دینے کے لیے حاضر ہوں، میں ہر طرف سے قومی اسمبلی اور پاکستان اس جو ہے کمیٹی ان کی جو ہے پارلیمنٹ کے لیے تیار ہوں۔ اور دوسری طرف مولانا فضل الرحمان نے کل کانفرنس کی، انہوں نے کہا کہ یہ عمران خان جو ہے یہ فتنہ فساد ہے، اس کے لیے نہ میں کل اس مذاکرات کے لیے تیار تھا، نہ میں اب اس کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ کل بھی فتنہ فساد تھا، آج بھی فتنہ فساد ہے، اس کے لیے میں ہرگز تیار نہیں ہوں۔ اور ناظرین، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کیا اب خاموش ہو جائے گی؟ نہیں، میرے ماننے کے مطابق، میرے ذہن کے مطابق یہ ہرگز خاموش نہیں ہوگی۔ یہ ایک سمجھ لیں کہ یہ گیم کو چمکا رہے ہیں، جیسے یہ بولر جو ہے یہ بال کو گھسا رہے ہیں، یہ بولر جو ہے وہ بال کرانے کے لیے پیچھے ہٹتے ہیں اور پیچھے ہٹ کر بھاگ کر بال کرواتے ہیں۔ میرے نظریے کے مطابق یہ سارا کچھ دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ مذاکرات کمپلیٹ ہو جاتے ہیں، یہ اپنے معاملات سیٹل کر لیتے ہیں تو ٹھیک، ورنہ یہ اپنا جو ہے کارنامہ، اپنا جو ہے فیصلہ دیں گے۔ وہ جو بھی ہوگا یہ حکومت کو فارغ کرتے ہیں، یہ توہین عدالت کا معاملات چلاتے ہیں، جو بھی ہوگا یہ فیصلہ دیں گے۔ یہ انہوں نے یہ معاملہ جو ہے ابھی تک پینڈنگ کر دیا ہے اس وجہ سے۔ اور دوسرا، سپریم کورٹ آف پاکستان کل خاموش کیوں ہوئی؟ اس کی یہی وجہ ہے کہ یہ مذاکرات کی جو سپریم کورٹ آف پاکستان، چیف جسٹس آف پاکستان نے تجویز دی تھی، انہوں نے تجویز دی تھی کہ یہ مذاکرات کر لیں، اس مذاکرات سے جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا بھرم بھی ہو جائے، بچ جائے گا، اور جو ہے عمران خان صاحب جو ہے وہ بھی خوش ہو جائیں گے۔ اور تو ان تینوں جسٹس کے چہیتے ہیں، غزل کے لیڈر ہیں، وہ بھی خوش ہو جائیں گے، اور حکومت بھی کہے گی کہ ہم نے بھی اپنی ریڈ لائن جو ہے وہ نہیں کراس کی، وہ بھی بچ جائیں گے۔ یہ تینوں کا مینڈیٹ جو ہے وہ بچ جائے گا، اور یہ ایک پیج پر آ کر تمام جو ہے وہ خوش ہو جائیں گے۔ تو اس وجہ سے کل جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں خوش رہی۔ پی ٹی آئی نے پہلے جو ہے وہ نام دیے تھے مذاکرات کے لیے، وہ اسد کیسر کی سربراہی کے اندر جو ہے وہ مذاکرات ہونے تھے۔ اسد کیسر کا نام ہٹا کر پھر انہوں نے پرویز خٹک کا نام دیا، اور کوئی کہتا ہے کہ پرویز خٹک صاحب کی اہلیہ جو ہے وہ وفات پا چکی ہیں، جس کی وجہ سے اب ان کا نام ہٹا دیا گیا ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے، کیونکہ یہ پرویز خٹک صاحب کا اہلیہ کے فوت ہونے سے پہلے ہی پرویز خٹک صاحب کا نام ہٹا دیا گیا تھا، لیکن اب جو ہے وہ شاہ محمود قریشی صاحب کا نام دیا گیا ہے۔ یہ شاہ محمود قریشی کا نام کیوں دیا گیا ہے یہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ شاہ محمود قریشی کا نام اس لیے دیا گیا ہے کہ یہ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال کے قریبی دوست ہیں، ان کے کلاس فیلو ہیں، بہت ہی قریبی ہیں۔ کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال چیف جسٹس کے عہدے کا انہوں نے حلف اٹھایا، تو انہوں نے پارٹی رکھی جس میں سارے جسٹس تھے، کوئی بھی سول دوسرا بندہ نہیں تھا، ان میں سے ایک سول بندہ تھا جو شاہ محمود قریشی تھے، اس کے علاوہ کوئی ایسا بندہ نہیں تھا۔ تو یہ ان کے کافی قریبی ہیں۔ اور دوسری بات، جب ان کی شادی ہوئی، چیف جسٹس آف پاکستان کی بیٹی کی شادی ہوئی، تو شاہ محمود قریشی جو ہے وہ مہمانوں کو ویلکم کر رہے دکھائی دے رہے تھے۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے ان کا نام دیا ہو، کہا ہو، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عمران خان نے ان کا نام رکھا کہ ان کی کافی تعلقات ہیں، دوستی ہے، اس سے کوئی فائدہ اٹھایا جا سکے، تو اس لیے شاہ محمود قریشی کا نام دے دیا گیا۔ اور دوسرا نام فواد چودھری صاحب کا اس لیے دیا گیا، یہ تو خود وکیل ہیں، اور دوسرا جو ہے وہ شاہ محمود قریشی کے ساتھ ان کی کچھ بنتی نہیں ہے، انبن رہتی ہے، اور یہ شاہ محمود قریشی کی نظر ثانی بھی کریں گے، نظر ثانی سے مراد نظر رکھیں گے ان کے اوپر یہ کیا کرتے ہیں۔ تو تیسرا جو ہے علی ظفر صاحب، وہ بھی ایک اعلیٰ وکیل ہے، تاکہ وہاں کوئی عینی کوئی مسئلہ بنے، قانونی مسئلہ بنے، تو جو یہ وہاں ہینڈل کر سکے۔
تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کل جو ہے وہ فیس جو بیٹھا، پہلا فیس بیٹھا مذاکرات کے لیے پی ٹی آئی کی طرف سے جو شرائط رکھی گئی وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ پہلی شرط انہوں نے رکھی کہ الیکشن جو ہے وہ 3 جولائی کو ہونے چاہیے، 3 جولائی کو کروائے جائے۔ تو میرا نہیں خیال کہ حکومت اس کو مانے گی، کیوں مانے گی؟ وہ نہیں مانے گی، اس لیے نہیں مانے گی کہ 3 جولائی کو اگر الیکشن کرواتے ہیں تو چیف جسٹس آف پاکستان بھی یہی ہوں گے اور صدر عارف علوی صاحب بھی یہی ہوں گے۔ وہ ہرگز نہیں کروانی چاہیے گی۔ کچھ ستمبر میں چیف جسٹس آف پاکستان صاحب جو ہے وہ ریٹائر ہو رہے ہیں، عمر عطا بلیاں صاحب، اور دوسری طرف عارف علوی صاحب جو ہے وہ بھی ستمبر میں ریٹائر ہو رہے ہیں۔ اس وجہ سے حکومت ہرگز نہیں چاہے گی کہ 3 جولائی کو الیکشن ہو۔ اچھا، دوسری شرط جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ 3 اسمبلیوں کو توڑ دیا جائے، ایک بلوچستان اسمبلی کو توڑ دیا جائے اور سندھ اسمبلی کو، اور تیسرا قومی اسمبلی کو توڑ دیا جائے۔ تو ایسا بھی ہرگز نہیں کرے گی حکومت، کیونکہ انہوں نے کل جو ہے وہ عدم اعتماد کا بول لیا ہے، اعتماد کا بول لیا ہے، وہ کیوں توڑے گی؟ اور سندھ جو ہے وہ اسمبلیاں کیوں توڑے گی؟ ان کی جو عوام ہے وہ اپنی جو ہے وہ کیوں اسمبلیاں توڑے گی؟ وہ بھی نہیں توڑے گی، بلوچستان والی اسمبلی بھی نہیں ٹوٹے گی، ایسا ہرگز نہیں ہوگا میرے ماننے کے مطابق۔ تو تیسری شرط جو تھی پی ٹی آئی کی طرف سے وہ یہ تھی کہ اسمبلیاں جو ہے اب جو ہمارا جو متفقہ ہو چکا ہے الیکشن ایک دن کروانا ہے، تو اس کے لیے آئین میں ترمیم کرنی ہوگی، ترمیم کرنی پڑے گی۔ تو ترمیم کے لیے ہمیں جو ہے ہم نے جو استعفے دیے ہیں ان کو واپس کیا جائے، ہمیں قومی اسمبلی میں بیٹھایا جائے، واپس بلایا جائے۔ تو ہمیں اپوزیشن لیڈر ہمارا ہونا چاہیے، ہم اس جو ہے قانون میں ترمیم کر کے جو پھر ایک دن میں الیکشن کروائیں گے۔ تو میرے ہی خیال میں بھی ایسا ہو، کیونکہ حکومت کا معاملہ جو ہے وہ صحیح چل رہا ہے، وہ کیوں اپوزیشن لیڈر ان کو بنائے گی، کیوں ان کو واپس بلائے گی؟ کیونکہ وہ 3 جولائی کو الیکشن کروانے کے حق میں ہی نہیں ہے۔ اور دوسری بات ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ حکومت کی طرف سے کوئی سوال نہیں رکھا گیا، کوئی ان کے لیے کوئی بات نہیں انہوں نے بتائی گئی۔ تو ان کے سوال انہوں نے سن کر ان کو کہا کہ آپ دوبارہ جو ہے وہ صلاح مشورہ کر لیں عمران خان کے ساتھ، اور ہمیں ریٹن جو ہے وہ پیپر پہ لکھی ہوئی بات بتائے، دو بات ہونی چاہیے، تو فیس ٹو فیس ہم اس بات پر بات کر لیں۔ تو میرے خیال میں اب جو یہ معاملہ چل رہے ہیں، کیا چیف جسٹس آف پاکستان اس معاملے میں، اس پوزیشن میں، کیونکہ آپ آڈیو لیک بھی آ چکی ہیں، یہ کافی الزامات بھی لگ چکے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان کے اوپر، کیا آپ چیف جسٹس آف پاکستان عمران خان کی سپورٹ کر سکے گا یا نہیں؟ میرے نہیں خیال میں اب کر سکے گا، کیونکہ اب جو ہے مجھے لگ رہا ہے جو اب فیس آج بیٹھنا ہے وہ میرے خیال میں یہ ہوگا کہ ایک تو الیکشن جو ہے وہ اکتوبر کو ہی کروا دیں تو ٹھیک ہے، کیونکہ اکتوبر ان کو نہیں لگ رہا کہ اکتوبر کو بھی الیکشن ہوں گے۔ ان کا یہ کہنا ہوگا کہ الیکشن اکتوبر میں کروا دیں اور ہمیں جو ہے ہمارے استعفے واپس لے کر ہمیں اسمبلیوں میں بٹھایا جائے، اپوزیشن لیڈر ہمارا ہونا چاہیے۔ اس بات پر سپریم کورٹ آف پاکستان عمران خان کی سپورٹ بھی کر سکے گی، مجھے لگ رہا ہے۔ تو دیکھتے ہیں آج کیا ہوگا، آج جو فیس بیٹھے گا وہ کیا کرتا ہے، کیا مذاکرات ہوتے ہیں وہ